मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दलील और सबूत के साथ किसी बात पर यकीन मत करो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दलील और सबूत के साथ किसी बात पर यकीन मत करो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दलील और सबूत के साथ किसी बात पर यकीन मत करो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। वाकई सामीन व नाज़रीन, इस चोर वहाबी अहले हदीस की जहालत का लेवल चेक करें। ये कह रहा है कि दलील और सबूत के साथ किसी बात पर यकीन मत करो, तो फिर किस बात पर यकीन करे लोग? सामीन व नाज़रीन, याद रखें कि इन वहाबियों नाम नहाद अहले हदीसों के सिर्फ नाम ही अहले हदीस है, लेकिन इनके काम अहले खबीसों के हैं। जी हाँ, अहले खबीसों के। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ख़ुद वहाबी अहले खबीस ही ने कही है। यकीन नहीं तो ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। नाम सिर्फ हमारा अहले हदीस है, काम अहले खबीसों के हैं। यही तो वजह है कि ये चोर वहाबी कहता है कि दलील और सबूत के साथ किसी बात पर यकीन मत करो। सामाईन, आज की इस वीडियो में इसी अहले खबीस चोर वहाबी की इस वीडियो में बकी गई इसकी जहालत को आपके सामने रखकर वहाबियत की खबासत की ग़लाज़त से आगाह करने वाला हूँ। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे, हम हैं बरेली वाले। क्या आपको पता है कर्जे का सवाब कितना है? चले आज ये भी सुन ले। मेराज की शब नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज को तशरीफ ले गए तो आपने जन्नत के एक दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्जे का सवाब 18 गुना। तो आपने जिब्रील अमीन से पूछा, ए जिब्रील ऐसा क्यों? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सदका तो हर कोई मांग लेता है। देखा ना, आजकल भी कोई गरीब खड़ा हो जाता है, पता नहीं गरीब है कि नहीं है, वो मांग रहा होता है। फरमाया, कर्जा वही मांगता है जो जरूरतमंद होता है, जिसको लौटाना होता है। इस मौलाना ने जो बात कही है, मुझे तो यकीन नहीं आता इस बात के ऊपर। मुझे तो ये बात बिल्कुल झूठी लगती है। क्यों? क्योंकि इस मौलाना ने दलील नहीं दी, सबूत नहीं दिया कि ये हदीस है और इतने नंबर हदीस है और फला सहाबी ने इसको बयान किया है। अगर ये दलील देते, सबूत देते, तो हम तहकीक करते और इस बात को फिर मानते कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस मौलवी ने, इस मौलाना ने उसकी कोई दलील नहीं दी। हालांकि सामीन, इस चोर वहाबी अहले खबीस की बातें सरासर जाहिलाना है, क्योंकि अगर किसी हदीस शरीफ के बयान करने में दलील देना, सबूत देना इस तरह कि किस सहाबी ने इस हदीस को बयान किया है और हदीस नंबर कितना है, अगर इस तरह हदीस बयान न किया जाए तो ये अगर गलत है, तो अपनी इसी वीडियो में कुछ ही देर के बाद एक हदीस शरीफ इस चोर वहाबी अहले खबीस ने इस तरह बयान किया है। सुने आप भी। बहुत सी हदीसों के अंदर आया है और हर मसलक वाला ये हदीस बयान करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते अगर उस पर कर्ज होता तो। गौर करें सामाईन, खुद इस चोर वहाबी ने जो हदीस शरीफ सुनाई है, उस हदीस शरीफ को किस सहाबी ने बयान फरमाया है, या हदीस शरीफ की किस किताब में ये हदीस शरीफ है, हदीस नंबर कितना है, इस वहाबी अहले खबीस ने खुद नहीं बताया। तो अपने बारे में भी ये जाहिल अहले खबीस चोर वहाबी कुछ बोलेगा और कहेगा कि मैंने झूठ कहा है, मेरी बयान करदा हदीस झूठी है? नहीं बताएगा, क्योंकि ये शैतान है। इसको हक़ से और इल्म व तहक़ीक़ से तो दूर का भी कोई ताल्लुक़ है नहीं। बस मुंह उठाकर कुछ भी बक देना है और वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके लोगों को गुमराह करने का सामान कर देना है बस। इसलिए इस जाहिल चोर वहाबी अहले खबीस की वीडियो देखने वाले वहाबियों से ही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जाहिल कौन है, क्या है, इस्लामी तालीम इसने हासिल की भी है या नहीं, क्या ये आपको मालूम है? इसकी बातों से तो साफ ज़ाहिर होता है कि ये जाहिल है। सही से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह भी नहीं पढ़ सकता है, मगर उलमाए किराम पर ज़बान तान दराज करता है, उनके ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बकवास करता है। मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब ने जो हदीस शरीफ बयान फरमाई है, वो हदीस शरीफ की किस किताब में है और हदीस नंबर कितना है, ये सब भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए आसानी से कि ये चोर वहाबी अहले खबीस कितना बड़ा जाहिल और कितना ख़तरनाक शैतान है कि हदीस शरीफ को अपनी जहालत की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और अपनी नाअहली की वजह से झूठी हदीस बताकर आप लोगों को भी गुमराह कर रहा है।
دیکھیے آپ کے سامنے پیش ہے یہ اسکرین شاٹ، یہ ہے سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 2431، جیسا کہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں وہی حدیث شریف موجود ہے جو کہ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا 18 گنا۔ میں نے کہا اے جبرائیل، کیا وجہ ہے کہ قرض صدقے سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سائل بعض اوقات سوال کرتا ہے حالانکہ اس کے پاس اس کی ضرورت کا مال موجود ہوتا ہے، جبکہ قرض لینے والا ضرورت اور مجبوری کی حالت ہی میں قرض لیتا ہے، کیونکہ قرض کی واپسی تو ضروری ہے، اس لیے مجبوری کے وقت ہی لیا جاتا ہے۔ اب بتائیں سامعین، اب آپ اس جاہل چور وہابی اہل خبیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس نے اپنی جہالت و نااہلی کے باوجود اس حدیث شریف کو جھوٹی حدیث بتا کر مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کے خلاف بکواس پہ بکواس کئی منٹ تک اپنی اس ویڈیو میں کرتا رہا ہے۔ کمنٹ باکس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اپنی رائے وہاں پر ضرور لکھیں۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں یہ جاہل وہابی کیا بک رہا ہے۔ یہ مولانا ایسے سوچ رہا ہے کہ سارے جو مسلمان ہیں وہ ان پڑھ گوار ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ہم کہیں گے ویسے مان لیں گے۔ سارے مسلمان تو ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی علماء کرام ایسا سمجھتے ہیں، مگر چور وہابی اہل خبیث تم ضرور ان پڑھ گنوار ہو اور تم کو کچھ نہیں معلوم ہے، تم صرف شیطان بن کر اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرنا جانتے ہو۔ سامعین و ناظرین، اب اس چور وہابی کی ایک اور عجیب جہالت بلکہ بے وقوفی کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں اور سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سی حدیثوں کے اندر آیا ہے اور ہر مسلک والا یہ حدیث بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے اگر اس پر قرض ہوتا تو۔ اب مجھے بتائیے، یہ مولانا کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں گئے تھے تو ایک جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ بتائیے اب یہ دونوں بات میل کھاتی ہے کیا؟ کھاتی ہے کیا؟ جو انسان مر جاتا اور اس پہ قرض ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے اور یہ بتاتے قرض کا ثواب 18 گنا بتا رہے ہیں۔ کیا یہ بات ہضم ہونے والی ہے؟ تم جیسے جاہلوں کو یہ بات تو تب ہضم ہوگی نا جبکہ بات سمجھنے جتنی بھی عقل ہو۔ تمہارے پاس چور وہابی اہل خبیث اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ تو بات سمجھ سکے۔ تو نے جو حدیث شریف بیان کی ہے وہ اور مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب نے جو حدیث شریف بیان کی ہے وہ، دونوں میں بات الگ الگ ہے۔ مطلب یہ کہ تو نے جو حدیث شریف بیان کی ہے اس میں قرض لینے کی بات ہے کہ ایک شخص قرض لے کر انتقال کر گیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، جبکہ مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی بیان کردہ حدیث شریف میں قرض دینے کی فضیلت ہے، قرض دینے کی فضیلت ہے کہ قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے بھی زیادہ ہے، لہٰذا لینے والی بات کو دینے والی بات سے جوڑو گے تو بات کیسے ہضم کر پاؤ گے؟ بات تو جاہل وہابی تو نے سمجھی ہی نہیں، ہضم کیا خاک کرو گے؟ دیکھا سامعین، اتنا بڑا جاہل ہے یہ چور وہابی، مگر یہ علماء اہل سنت پر کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ ابھی یہ فتنوں کا دور ہے اور مسلمانوں میں جو ٹکڑے ہو رہے ہیں نا، اپنے اپنے جو مسلک بن رہے ہیں، یہ مسلک مولویوں نے کیے ہیں۔ اسلام کے ٹکڑے مولویوں نے کیے ہیں۔ جو مولوی دنیا میں آگے مر گئے وہ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی، اس میں ملاوٹ کی اور اپنے اپنے مسلک بنا کر پکڑا گئے کہ ان کو پڑھتے رہو، قرآن اور حدیث کے قریب مت جانا۔ وہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ آج ان کتابوں کو لے کر اپنا اپنا مسلک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان الگ الگ۔ حقیقت بات ہے یہ۔ سامعین، مسلک کے متعلق جو اس چور وہابی اہل خبیث نے بکواس کی وہ تو آپ سن ہی چکے، لیکن اس جاہل چور وہابی اہل خبیث کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کیا کیا گل کھلایا جا چکا ہے۔ مسلک سے چور وہابی تجھے اتنی ہی چڑ ہے اور مسلک بنانے کو اتنا ہی غلط اور جرم سمجھتے ہو تو دیکھو اسکرین پر یہ کتاب جس کا نام ہی ہے مسلک اہل حدیث پر ایک نظر۔ اب دیکھو دوسری کتاب جس کا نام ہے مسلک اہل حدیث اور تحریکات جدیدہ، اور اب اس ماہنامہ میں یہ مضمون دیکھو جس میں مسلک اہل حدیث کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو بتاؤ یہ مسلک اہل حدیث کب بنا، کس نے بنایا، کچھ بتاؤ گے؟
سامعین، اس جاہل چور وہابی کے گھر کے ان حوالوں کو ذہن میں رکھیں اور اسی اہل خبیث کا تبصرہ سنیں کہ مسلک کے متعلق یہ کیا کیا بکے جا رہا ہے۔ جب ہمارا اللہ ایک، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، ہماری قرآن ایک، پھر ہم مسلکوں کے اندر کیسے بٹے ہوئے ہیں؟ یہ آپ سوچئے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مسلکوں میں بٹ جانا؟ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم الگ الگ مسلکوں میں بٹ جانا؟ کیا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اپنے مسلک بنا لو؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اپنے مسلک بنا لو؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلک کس نے بنائی؟ یہ حرام خوری کس نے کی؟ مسلمانوں کو مسلک میں بانٹنے کی یہ حرام خوری کس نے کی؟ جاہل چور وہابی اہل خبیث، یہی سوال جا کر اپنے گھر کے ان مولویوں سے کرو جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور اگر کہو گے تو تمہارے اہل خبیثوں کے ایسے اور بھی مولویوں کو پیش کر دوں گا جن کی مسلک اہل حدیث پر تحریر و تقریر آج بھی موجود ہیں۔ المختصر یہ کہ چور وہابی اہل خبیث، تو نے جس حدیث شریف کو اپنی جہالت و بیوقوفی سے جھوٹی بتایا، میں نے وہ حدیث شریف کس کتاب میں ہے، اس کا نمبر کیا ہے، یہ بتا کر اس کا اسکرین شاٹ بھی لگا کر تمہارا خبیث والا انگریزی چہرہ کالا کر دیا، اور ساتھ ہی تمہاری دیگر جہالتوں اور بیوقوفیوں کو اس ویڈیو میں 2 اور 2 4 کی طرف واضح کر دیا ہے۔ اب تمہارے اندر اگر غیرت ہوگی تو اپنے کیے پر شرمندہ ضرور ہوگا، اور آئندہ اپنی جہالت و بیوقوفی کی وجہ سے علماء اہل سنت پر کتے کی طرح بھونکے گا نہیں، بشرطے کہ تمہارے اندر غیرت ہو۔ باقی سامعین، آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہابی اہل خبیث کتنے بڑے جاہل بلکہ ابو جہل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔